بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں دو۔ تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا، سٹوریز بہت ہی اہم سٹوریز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے چہیتے سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب کو تبدیل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے ان کی اپنی حکومت نے تبدیل کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ لاہور ہائی کورٹ کا جو ریسنٹ فیصلہ آیا وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ بھی پلاٹ سے متعلق ہے جناب، جی ہاں، بہت اہم بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا اقتداری ساری پی ڈی ایم پہ بھاری؟ مولانا صاحب کو ایک مخصوص پیغام آیا، اہم ترین پیغام کہا جا رہا ہے، اہم ترین حلقوں کی جانب سے۔ مولانا صاحب نے وہ پیغام بھی پہنچا دیا پی ڈی ایم کی قیادت۔ وہ پیغام تھا کیا اور کل کے اجلاس میں کیا ہوا، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ عمر شیخ صاحب تبدیل ہو گئے، غلام محمود ڈوگر صاحب نئے سی سی پی او آ گئے۔ جناب آپ نے سنا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران کہا، یعنی 5-6 آئی جی بدلے لیکن قبضہ مافیا کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے وضاحت سے کہا کہ جناب خود میرے بہنوئی کا پلاٹ وہ کسی نے قبضہ کیا ہوا، وہ پلاٹ کا قبضہ کوئی نہیں چھڑا سکا۔ 4-5 آئی جی تبدیل ہو گئے۔ بعد میں سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے بہت لمبی چوڑی بحث بھی ہوئی کہ جناب یہ سی سی پی او صرف پلاٹ کا قبضہ کرانے کے لیے، اور یہ آئی جی جو تبدیل ہوتے رہے یہ پلاٹ پر قبضہ چھڑانے میں ناکامی کے نتیجے میں ہوتے رہے۔ یہ بڑی باتیں ہوتی رہیں۔ خیر، وزیر اعظم صاحب نے اس کی خود وجہ بھی بتا دی کہ جناب اس وجہ سے لگایا کہ قبضہ مافیا کا مقابلہ کرنا تھا، اور پھر وہ بہنوئی والا ایشو بھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، انہوں نے آ کے قبضہ چھڑا دیا، ٹھیک ہے۔ عمر شیخ صاحب نے وفاداری دکھا دی، ساتھ کمشنر صاحب نے بھی فیصلہ دے دیا، ڈپٹی کمشنر نے بھی، وزیر اعلیٰ صاحب نے زبانی احکامات بھی دے دیے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، لگے وہ سی سی پی او تو لگ گئے جناب پوری، یعنی کہ اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جناب وہ سی سی پی او بنے لگے تو کیا سلیکشن بورڈ نے کیا سفارشات کی تھیں، کیا ان کے اگینسٹ بولا تھا۔ سارے تنازعات کے باوجود وزیر اعظم صاحب، وزراء صاحبان، پوری پنجاب حکومت صرف ایک آئی جی کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی، ٹھیک۔ اچھا، وہ لگے موٹر وے ریپ کیس ہوا، اس میں ان کے متنازع بیانات آئے کہ کس نے کہا تھا کہ ایک عورت اس طرح سے رات کو نکلے، کیا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب سی بحث شروع ہو گئی کہ بھائی اسٹیٹ کا کام، ریاست کا کام تو حفاظت کرنا ہے۔ اچھا خیر، یہ اب اس کے، لیکن پھر بھی وہی ڈٹے رہے، حکومت ڈٹی رہی، وزیر اعظم صاحب ڈٹے رہے جناب انہی کے دفاع میں۔ اچھا، آئے دن ان کا جونیئر افسران کے ساتھ جھگڑا، ہنگامہ، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ نہیں یہ غلط بات ہے، یہ جو جونیئر افسران ہیں یہ ان کے خلاف جو ہے نا ایک سازش کر رہے ہیں۔ سی سی پی او صاحب تو بہت ہی زبردست قسم کے انسان ہیں اور بہت ہی لائق افسر ہیں، ان کو تبدیل نہیں کروں گا۔ اب کل لوگ سوشل میڈیا پہ یہ چلا رہے تھے وزیر اعظم صاحب کا بیان کے ایک طرف کہ ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور دوسری طرف یہ کہ ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ چل خیر، اب یہ بھی آپ یو ٹرن سمجھیں یا پتہ نہیں کیا سمجھیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ ان کے تحفظ کے لیے جناب وہ پوری کوشش کرتے رہے، اور جس طرح سے وسیم اکرم پلس صاحب کے تحفظ کے لیے ابھی تک کوششیں جاری ہیں۔ اچھا، سی سی پی او لگانے سے پہلے یہ میں نے اس میں ویڈیو بھی بنائی تھی، سینٹرل سلیکشن بورڈ نے عمر شیخ صاحب کو کرپٹ، نااہل قرار دیا۔ خود وزیر اعظم صاحب نے بھی اگلے گریڈ میں ترقی دینے سے انکار کیا، لیکن پھر جناب آیا بہنوئی کے پلاٹ کا سلسلہ، اور وہ پلاٹ والا قبضہ چھڑانا تھا۔ اب کہاں گئی ان کی نیگیٹو کارکردگی، کہاں گئی ان کی کرپشن، کہاں گئی ان کی نااہلی، سب کچھ جائز قرار دیا گیا، اور پھر جناب لگا دیے گئے سی سی پی او لاہور۔ یہ صرف یہاں تک معاملہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ چند روز پہلے شبر زیدی صاحب، جن کو ایف بی آر کا چیئرمین لگایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ایک عجیب و غریب طریقے سے وہ بیچارے بیمار ہوئے، چھٹی پہ گئے، پھر اس طریقے سے فارغ ہو گئے۔ ان کا بیان میں دیکھ رہا تھا معاف کیجئے گا، ان کا بیان دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ شبر زیدی صاحب کہ جس کے خلاف بھی، یعنی کہ یہ ایک اور تجزیہ کار نے بھی بتایا ان کا بیان، ان کے ریفرنس سے ان کا، وہ کہہ رہے تھے کہ جس کے بھی خلاف میں کارروائی کرنے لگتا تھا تو وزیر اعظم صاحب روک دیتے تھے، وہ کہتے کہ نہیں یہ تو ہمارا فنڈ ریزر ہے،
یہ تو ہماری کمپین کو فنڈ کیا انہوں نے الیکشن میں. تو بات یہ ہے کہ کسی چیز کا جواب، جو لوگ آئے تھے سٹیٹس کو کے خلاف، جو لوگ آئے تھے کرپشن کے خلاف، جو لوگ آئے تھے جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ہم تو سٹیٹس کو کہ ہم تو کرپشن کے خلاف آئے ہیں، ہم تو یہ کرنے، اور وہی کام خود کر رہے ہیں. اگر یہ ادروائز تو جواب دینا چاہیے، خود کر رہے ہیں اگر وہ، تو پھر کیا ہے؟ یہ صرف ان کی بات نہیں تھی. شبر زیدی والا بیان مجھے ویسے یاد آ گیا. اچھا، عمر شیخ صاحب عہدہ سنبھالتے ہی جونیئر افسران کے سامنے اس وقت کے آپ کو یاد ہوگا آئی جی شعیب دستگیر صاحب کے خلاف انہوں نے تقریر جڑ دی اور کہا جناب کہ آئی جی کا آرڈر نہیں ماننا، اب میرا آرڈر ماننا ہے، میں آ گیا ہوں، یہ ہے وہ ہے. اب آئی جی صاحب، ظاہر ہے آئی جی پورے پنجاب کی پولیس کا سربراہ ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد اب جناب انہوں نے وزیر اعظم سے بھی شکایت کی، وزیر اعلیٰ سے بھی، اور ملاقات بھی کی، اور یہ بہت ساری باتیں ہوئیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ آئی جی صاحب کو تبدیل کر دیا گیا، سی سی پی او عمر شیخ صاحب کا تحفظ اسی طرح سے حفاظت کی گئی، اسی طرح سے ان کا ساتھ دیا گیا، پوری حکومت، پنجاب حکومت، وزیر اعظم صاحب، سب نے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک فون کال بھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے وہ لیک ہوئی، سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب کی، اب تو ایکس ہیں وہ، ان کی لیک ہوئی، جس میں انہوں نے ایک خاتون سائل کو گالیاں دے دیں. ٹھیک ہے نا. اب پھر بھی بہت تنقید ہوئی، لیکن پھر بھی جو ہے نا سارے کی ساری حکومت، وزیر اعظم صاحب ان کے دفاع میں سب پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے، کیونکہ انہوں نے بہنوئی کے پلاٹ سے قبضہ چھڑوایا. اب کیا ہوا؟ اب آیا 30 دسمبر 2020، جو عمر شیخ صاحب نے کارنامہ سر انجام دیا تھا نا، ٹھیک ہے، اسی کارنامے کو، یعنی جو بہنوئی کے پلاٹ سے قبضہ چھڑوایا نا، اس کا وہ میں آتا ہوں. آپ کو بڑی بے چینی ہو رہی ہوگی. بڑی اہم ایشوز ہیں کہ کل کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا ہوا، ایک زرداری کیسے بھاری پڑ رہے ہیں ساری پی ڈی ایم پر، مولانا صاحب نے کون سا پیغام سنایا، اور آگے پی ڈی ایم کی قیادت نے کیا کہا، اب پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے، وہ سب پہ آتے ہیں. جناب عمر شیخ صاحب نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا وزیر اعظم صاحب کے بہنوئی کے پلاٹ سے قبضہ چھڑوانے والا، تو وہ لاہور ہائی کورٹ نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا. لاہور ہائی کورٹ نے اس کے ڈویژن بینچ نے یہ ابھی 2 دن پہلے 30 دسمبر کو وزیر اعظم کے موقف کو بھی غلط قرار دیا، جو سمجھ لیجئے وزیر اعلیٰ کے زبانی احکامات کو بھی غلط قرار دیا، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے اقدامات کو بھی غلط، اور عمر شیخ صاحب کی وفاداری کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا کہ آپ نے جس طریقے سے قبضہ چھڑوایا. اور وہ جو 4.5 کنال کا رہائشی پلاٹ تھا، وہ اس کے اصل مالک یعقوب کھوکھر کو، جس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ قبضہ مافیا کا سرغنہ اور سربراہ ہے، لاہور ہائی کورٹ نے وہ پلاٹ یعقوب کھوکھر کو دے دیا. اور وزیر اعظم صاحب کے بہنوئی، غالباً ان کا نام عبدالاحد ہے، ان بہنوئی صاحب کو کہا کہ یہ آپ کا پلاٹ نہیں ہے. بس جیسے ہی یہ پلاٹ چھنا، ادھر سے پلاٹ چھنا، ادھر سے عمر شیخ صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا. چلیں جی، یہ اتنی سی بات ہوتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایک کنکلوژن نکالا ہے کہ وزیر اعظم صاحب، جن کو ماضی میں، اس وقت تو وزیر اعظم نہیں تھے، جن کو ماضی میں کسی کو ڈاکو کہتے رہے، کسی کو کہتے رہے میں اس کو چپڑاسی نہیں لگاؤں گا، اس کو وزیر داخلہ لگا دیا، کسی کو کہتے رہے یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اسے پنجاب اسمبلی کا سپیکر لگا دیا، اس کے وزراء بھی لگا دیے، وہ اتحاد میں بیٹھے ہیں. اور جن کو کہتے رہے یہ بہت اچھے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کو، ان کو بھی سائیڈ لائن کھڈے لائن لگا دیا، یہ ابھی عمر شیخ صاحب، ان کو بھی کھڈے لائن لگا دیا. اس سے پہلے وہ ناصر درانی صاحب، ان کی بڑی تعریفیں ہوتی تھیں، وہ بھی جناب کھڈے لائن لگ گئے. اسی طرح سے جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب، وہ بھی کھڈے لائن لگ گئے. اب آپ اندازہ کریں کہ جن کی ماضی میں جن کو ڈاکو، پتہ نہیں چپڑاسی، پتہ نہیں کیا کہتے رہے، ان کو وہ یہاں پر ان کے مزے لگ گئے، اور جن کی تعریفیں ہوتی رہی، یہ کوئی الٹ پھلٹ سارا چل رہا ہے، اتھل پتھل ہو گیا. آج ہے جناب کل کے اجلاس میں کہ پی ڈی ایم کا اجلاس، مولانا صاحب نے کل کے پی ڈی ایم کی اجلاس میں جو لاہور میں ہوا، پی ڈی ایم کی قیادت کو ایک اہم بات بتائی. اہم بات کیا بتائی؟ بلکہ ایک اہم پیغام بتایا. اس ویڈیو کے اس حصے میں بھی میرے 2 حصے ہیں. ایک وہ مولانا صاحب کا پیغام ہے، اور پی ڈی ایم کے اندر کیا ہوا اس اجلاس میں. جی ہاں، یہ بہت بڑی اہم پیغام کہاں سے آیا اور کیا تھا. اب جو اہم پیغام ہے، آپ کے بھی ذہن میں فوری طور پہ 2 کوسچن آئے ہوں گے کہ یہ اہم پیغام آیا کہاں سے جو مولانا صاحب کو آیا،
اور یہ کیا تھا پیغام جناب؟ یہ اہم پیغام مولانا صاحب نے بتایا پی ڈی ایم کی قیادت کو، اور ذرائع نے بتایا، اور جناب انصار عباسی صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ کنٹرول ٹاور کی طرف سے آیا۔ ظاہر ہے اہم ترین پیغام اہم ترین حلقوں کی طرف سے کدھر سے آتا ہوتا ہے؟ یہ پیغام تھا کیا؟ نو انٹرفیئرنس۔ مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے پیغام آیا ہے کہ وہ بتایا یہ گیا ہے کنٹرول ٹاور کی طرف سے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اور ان اقدامات میں بھی مداخلت نہیں کریں گے کہ جو پی ڈی ایم اس حکومت کے خلاف اٹھانے جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا، لیکن میں نے ابھی ملنے سے انکار کر دیا، ٹھیک؟ اور لیکن مجھے یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ ہم مداخلت بھی نہیں کریں گے سیاست میں آئندہ، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو اقدامات اپوزیشن الائنس جو آپ پی ڈی ایم اٹھانے جا رہی ہے حکومت کے خلاف، اس میں بھی کسی قسم کی ہماری مداخلت یا رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ بعض لوگ، میری تینوں سے بات ہوئی، میری پیپلز پارٹی سے بھی بات ہوئی، میری نون لیگ کے اہم لوگوں سے بھی بات ہوئی، میری مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے بھی اہم لوگوں سے بات ہوئی، اور میری کچھ حکومت کے زعماء سے بھی بات ہوئی۔ جی ہاں، میں سب کا موقف بھی بتاؤں گا، اس اجلاس کی کارروائی بھی بتاؤں گا۔ بہت سارے لوگ اس شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں کہ جی نہیں اس طرح کے پیغامات دے کے آپ کو جھانسے میں رکھا جا رہا ہے، آپ کو دھوکے میں۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، میں نے جب اپوزیشن والوں سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ کنٹرول ٹاور ہمیں جھانسا دے رہا ہے، آپ یقین کیجئے، اور میں نے جب حکومت سے بات کی تو انہوں نے کہا ہے کہ کنٹرول ٹاور ہمیں جھانسا دے رہا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کنٹرول ٹاور کن کو جھانسا دے رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ابھی محمد علی دورانی صاحب نے جب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تو اس ملاقات پہ بھی وزیر اعظم ناخوش تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کو پتہ ہے ظاہر ہے کن کا پیغام لے کے گئے ہیں۔ اور ابھی پھر اس کے بعد جب ابھی تو وہ ناخوش تھے اور ناراض تھے، لیکن ابھی وہی ناراضی چل رہی تھی کہ جناب وہی محمد علی دورانی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر لی، اب وہی ظاہر اس پہ بھی وہ ناخوش ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ سننے میں آ رہا ہے کہ جلد ہی ان کی ملاقات چاہے بلاول صاحب سے یا زرداری صاحب سے بھی ہو۔ آ جائیں جناب دوسری طرف پی ڈی ایم اجلاس میں کیا ہوا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ میں کو ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا گیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر ہم خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ یو ٹرن لیتے ہیں اور عظیم لیڈر بن جاتے ہیں تو یہ پی ڈی ایم نے بھی یو ٹرن لیا۔ میرے جو معزز جو ہے نا ویورز ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا خود پی ڈی ایم کے اپنے موقف کے نفی ہے۔ یہ موقف، جب آپ ایک طرف استعفوں کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی کہیں آپ اس کو لچک کہہ دیں، کوئی مصلحت کہہ دے، کوئی یہ کہہ دے کہ ایک زرداری ساری پی ڈی ایم پہ بھاری پڑ گئے ہیں، انہوں نے سمجھایا ہے، یا جس طریقے سے بھی ہوا ہے آپ نے اپنے موقف کی، جو آپ کا انیشیل موقف تھا اس کی نفی کی ہے۔ سیاست میں آپ نے سمجھداری سے کام لیا ہو، آپ نے مصلحت سے کام لیا ہو، آپ کی کوئی مجبوری ہو، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن آپ کا جو ابتدائی موقف تھا اس موقف کی نفی ہوئی ہے اس میں ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کی۔ اسی وجہ سے وہ ذرا طنز کر رہے ہیں نا، اب ان کا بنتا ہے طنز، وہ اسی وجہ سے۔ اچھا، پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں، جی ہاں ہیں، میں نے بات کی اور پتہ چلا کہ بالکل اختلافات نہیں، پوری خلیج ہے۔ خلیج کے ایک طرف پیپلز پارٹی کھڑی ہے اور خلیج کے دوسری طرف پی ایم ایل این اور مولانا صاحب کھڑے ہیں۔ اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ خلیج کے ایک طرف پیپلز پارٹی کھڑی ہے اور وہ اپنی طرف مسلسل پی ایم ایل این کو کھینچ رہی ہے، یہ میں نے بہت اہم بات کر دی، میں نے معلومات کی بنیاد پہ کی ہے، وہ بہت تیزی سے مسلسل پیپلز پارٹی اپنی طرف، اپنی سائیڈ پر، اپنے موقف کی جانب پی ایم ایل این کو کھینچ رہی ہے، اور مولانا صاحب کا موقف پہ اسی طرح ڈٹے ہوئے جس طرح سے پہلے دن ڈٹے ہوئے تھے۔ اچھا، پھر ایک دوسرے پر شک بھی ہے، اعتماد بھی نہیں ہے۔ مثلا میں نے پی ڈی ایم کی تینوں بڑی پارٹیوں یعنی نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، مولانا صاحب سے، ان کی جماعت کے بہت سارے زعماء سے، اندر کے ذرائع سے میں نے بات کی، اور ساتھ حکومت سے بھی۔ پیپلز پارٹی سے میں پہلے پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں، بڑا اہم حصہ ہے بھائی یہ ویڈیو کا۔ 10 بار بھی وہ کہتے ہیں نا، مجھے اہم ذرائع نے بتایا کہ جناب زرداری صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو ہم 10 بار بھی الیکشن لڑنے، آنا سندھ ہی ہے ہمارے پاس، ٹھیک؟
تو جب سندھ ہی آنا ہے، اس وقت سندھ کی سب سے بڑی اکثریت ہمارے پاس ہے، تقریباً کوئی 100 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، اتنی بڑی میجارٹی تو ہمارے پاس محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اور پھر جو وزیر بنے ہوئے ہیں، جو مشیر بنے ہوئے ہیں، جن کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، وہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے سے، اگر زرداری صاحب نے کہتے ہیں کہ کوسچن ریز کیا مختلف اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے، بلاول صاحب سے، کہ اچھا بتاؤ اگر آج الیکشن ہو جاتا ہے، کل ہو جاتا ہے، 6 مہینے بعد ہو جاتا ہے، 4 مہینے بعد ہو جاتا ہے، اگر الیکشن ہو جائے تو کیا آپ پنجاب سے بہت زیادہ سویپ کر جاؤ گے؟ کے پی سے کوئی بہت بڑی پرفارمنس دکھا دو گے؟ خیبر پختونخوا سے، بلوچستان میں کوئی بہت بڑا مارکا مار لو گے؟ آئے گا پھر بھی تمہارے پاس سندھ، ہو سکتا ہے کہ سندھ میں اس سے بھی کم سیٹیں آئیں۔ یہ زرداری صاحب نے اپنے لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ جس الیکشن کا سب سے بڑا فائدہ، یہ میں اندر کی باتیں بتا رہا ہوں، بات کر کے بتا رہا ہوں، جی ہاں، اب نام نہیں لینا کہ وہ ظاہر ہے جو کہتا ہے نام ہمارا نہیں لینا تو پھر اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے، جرنلسٹک ایتھک کا تقاضا یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے خود کہا ہے کہ دیکھیں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور جس الیکشن کا سارا فائدہ نون لیگ لے جائے یا مولانا صاحب لے جائے، اس کے لیے ہم اتنی بڑی قربانی کیوں دیں؟ اس کے لیے ہم سندھ کی حکومت کیوں قربان کریں؟ اس کے لیے ہم استعفے فوری طور پہ کیوں دیں؟ اس کے لیے ہم سندھ کی اسمبلی کیوں تحلیل کریں کہ جبکہ ابھی بھی اس کے 2.5 سال سے زیادہ پڑے ہیں؟ اب آپ اندازہ کیجئے نا اعتماد، اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو ابھی بھی ان ہاؤس چینج کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس خلیج کو، اس اختلاف کو، اس دراڑ کو مزید ذرا وسیع کر دیا جائے، اور وسیع کرنے کے وہ اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ اب ان کے تنقید کے نشتر جو ہیں پیپلز پارٹی کی طرف کم ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سنا ہے کہ جتنے بھی مقدمات ہوں گے زرداری صاحب کے، وہ وہیں پر منتقل ہو رہے ہیں کراچی میں۔ جو ان کو اعتراض تھا نا کہ ہمارے مقدمات جو کراچی سے آپ اٹھا کے ادھر پنجاب میں لے آئے ہیں یا اسلام آباد میں، ان کو دوبارہ منتقل کر دیا جائے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سوچا جا رہا ہے۔ اب ان کو دوبارہ اس طرح کی دھمکی نہیں دی جائے گی کہ وہاں پر گورنر راج لگے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس خلیج کو، پوری خلیج کو، اس دراڑ کو وسیع کرنے کے لیے حکومت تن من دھن کی بازی لگا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہوا پیپلز پارٹی کا۔ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جناب نہیں، استعفے بھی اگر آپ دینے ہیں تو بالکل لاسٹ ریزارٹ کے طور پہ، آخری آپشن کے طور پہ اس طرح سے نہیں کریں، اور اب آ جائیں جناب پی ایم ایل این پہ۔ کچھ ادھر بھی استعفوں کے خلاف ہے، جی ہاں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کچھ ادھر بھی استعفوں کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ بڑے امپارٹنٹ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر یا تو پھر سارے استعفے دیتے، یا سارے نہیں تو پھر ہم کیوں دیں، اور اگر ہم نے استعفے دے دیے اور پھر وہی الیکشن ہو گئے اور پھر وہی معاملہ ہو گیا اور ہم آؤٹ ہو گئے پارلیمنٹ سے تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات کے بھی خلاف تھے اور ہیں، ٹھیک۔ اس نے کہا کہ اس طریقے سے ان بیانات سے ان کے بقول، جو میں نے جہاں سے میں نے سورس سے یہ سب کچھ جو ہے نا معلوم کیا ہے، ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ ایسے بیانات سے حکومت مضبوط ہوئی ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نواز شریف صاحب کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو نام لے کے اس سے پارٹی مضبوط ہوئی ہے۔ اب یہ آپ فیصلہ کریں گے، ویورز فیصلہ کریں گے کہ پارٹی مضبوط ہوئی ہے یا پارٹی کمزور ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کے اپنے جو ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں، وہ ڈرپوک ہیں، وہ بزدل ہیں، وہ ان کو تو یہ بھی آپشن دیا گیا تھا کہ آپ بیانیے کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھڑے ہو کہ آپ ببانگے دول نعرے لگائیں، بلکہ آپ چپ سادھ لیں۔ اس کے باوجود بھی وہ اجلاسوں میں بیٹھ کے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو بیانات ہیں، اینٹی نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے، وہ اس نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب یہ عوام فیصلہ کرے کہ پارٹی کو نقصان پہنچایا یا پارٹی مضبوط ہوئی ہے، یا کیا یہ بیانیہ جو ہے نا کس حد تک سرایت کر گیا ہے۔ اچھا، وہ چپ اس لیے ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ استعفے نہیں دیتے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات جو ہے، کنٹرول ٹاور کے خلاف جو بیانات دیے گئے اور نام لے کے دیے گئے، تو اس سے نقصان ہوا ہے، لیکن وہ چپ اس لیے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ووٹ نواز شریف صاحب کا ہے، ووٹ مریم نواز صاحبہ کا ہے۔ اس سے ایک بات تو اور بھی بڑی کلیئر ہو گئی کہ میں نے ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہا نا کہ سروے کروا لیے گئے ہیں، سروے کنٹرول ٹاور کے ذرائع نے بھی کرائے ہیں، سروے پی ایم ایل این نے کروائے ہیں، سروے حکومتی ذرائع نے بھی کروائے ہیں، اور سروے پیپلز پارٹی کے ذرائع نے بھی کروائے ہیں۔ جی ہاں، ان کے سورسز نے بھی سروے کروائے ہیں۔ خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کل بھی الیکشن ہو جائے تو پنجاب کی حد تک تو پی ایم ایل این سویپ کر جائے گی۔ بس یہی وہ خوف ہے کہ جو الیکشن نہیں ہونے دیا جا رہا۔ بہت ساری بڑی بات ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، شہباز شریف صاحب
جو پی ایم ایل این کے صدر ہیں، یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا، وہ خود جناب پیپلز پارٹی کے اسی موقف کے حامی ہیں۔ جی ہاں، مذاکرات، جی ہاں استعفوں کو لنگر آن کرنا، جی ہاں ذرا لانگ مارچ کو لنگر آن کرنا، اسی کے ہیں، اسی کے۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ نے، آپ نے سنا ہوگا، خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی، مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ 2 اہم شخصیات نے ان سے رابطہ کیا تھا، ان کو وارن کیا تھا پارٹی چھوڑنے کا، ان کو وارن کیا تھا، یعنی کہ آپ نے بہت سارے اور لوگوں سے بھی سنا کہ نواز شریف صاحب کے اگینسٹ جو ہے نا ایک فارورڈ بلاک بنانے کا خواجہ صاحب نے انکار کیا، لیکن خواجہ صاحب جب دوسرے دن ان کو پیش کیا جا رہا تھا عدالت میں اور انہوں نے میڈیا سے بات کی، انہوں نے سارا ملبہ عمران خان صاحب پہ تو ڈالا، معاف کیجئے گا، انہوں نے سارا ملبہ عمران خان صاحب پہ تو ڈالا، لیکن ان 2 اہم شخصیات کا ذکر وہ گول کر گئے۔ وہ انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے کون سی اہم شخصیات تھیں، کیا ان کا تعلق کنٹرول ٹاور سے تھا، وہ کون سی اہم شخصیات تھی جنہوں ظاہر ہے کوئی غیر سیاسی شخصیات ہوں گی نا، سیاسی شخصیات کا تو اگر وہ عمران خان کا نام لے سکتے ہیں تو پھر اور کون سی سیاسی شخصیات ہوں گی، ان کا نام نہیں لے سکتے، وہ ان کا بھی نام لے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا سیاست میں مداخلت، یہ ہم نہیں کریں گے، یہ جھانسا دینا ہے، یہ صرف جھانسا دے رہے ہیں، ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے یہ اس طریقے سے کبھی خواجہ آصف صاحب کو کبھی کسی کو پیغامات دے رہے ہیں اور ان کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دو اور وہ چھوڑ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں کچھ وزن تو ہے نا۔ اب آ جائیں جناب، اب آ جائیں کہ اس پر JUIF پر ان کے ذرائع سے بھی میں نے بات کی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا ہاں، ایک اور اہم بات، کچھ لوگوں نے جن سے میری بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسا نام لے کے تنقید کرنی تھی تو پھر کل کو ہم سے ان کو ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دلوایا گیا۔ خیر، اس بات میں ان کا وزن ہے کہ ایکسٹینشن کا ووٹ دلوانا ایک غلطی تھی، ان کے اپنے ووٹر سپورٹرز اور کارکنان بھی کہتے ہیں اس وقت ایک بھوچال سا آیا تھا۔ اب آ جائے JUIF کی قیادت کے حوالے سے کہ ان سے بھی میں نے کچھ باتیں کی ہیں نا، بڑی کام کی باتیں ہیں۔ وہ فوری خاتمہ چاہتے ہیں حکومت کا، وہ شدید اور فوری اقدامات، وہ فوری لانگ مارچ، وہ استعفے بھی چاہتے ہیں، اور مولانا صاحب ناراض بھی پیپلز پارٹی سے اسی وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں استعفے بھی دیں۔ پیپلز پارٹی نے یہ آفر تک تو کی ہے کہ ہم قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، آپ سندھ اسمبلی سے بھی دیں، سندھ اسمبلی کو تحلیل بھی کریں اور سندھ گورنمنٹ کی قربانی بھی دیں۔ یہ بات جو ہے نا بہت، اسی پہ ہی سب کچھ اڑا ہے سارا معاملہ، اور زرداری صاحب بہت ہی قائل کرنے کی ابھی تک کوشش کر رہے ہیں PDM کو، اور اس اجلاس میں اپنے اختلافات کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ چھپتے تو نہیں ہیں، وہ باہر تو نکل آتے ہیں، لیکن جو پریس کانفرنس تھی، ایک دفعہ مولانا صاحب نے بڑی اہم باتیں کی۔ مولانا صاحب نے ایک مرتبہ پھر کنٹرول ٹاور کو ٹارگٹ پہ رکھا، کنٹرول ٹاور کو پھر ایک دفعہ ٹارگٹ پہ رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کبھی نواز شریف صاحب کا خطاب ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ تجزیہ کاروں کو اب بھی شک ہے، وہ بڑے اہم تجزیہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بہت تیزی سے ایک پیج پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن تجزیہ کاروں میں سلیم صافی صاحب بھی شامل ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ تیزی سے ایک پیج پر آ رہے ہیں، اور اس سے مولانا صاحب کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مولانا صاحب کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، بلکہ مولانا صاحب کی، جب میں نے ان کو کہا، ان کے ذرائع کو، ان کے زوما کو کہ جی واقعی ایسے ایک مولانا صاحب کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نقوی صاحب یہ غلط لفظ استعمال کے، مولانا صاحب کی پریشانیاں نہیں بڑھ رہی بلکہ مولانا صاحب کے غصہ بڑھ رہا ہے۔ اچھا، میں نے کہا مولانا صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ غصہ بڑھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو پہلے باتیں کی تھیں، جو بلاول صاحب نے باتیں کی تھیں، جو زرداری صاحب نے باتیں کی تھیں، اب مولانا صاحب نے کل کہا کہ لانگ مارچ تو کریں گے، اور لانگ مارچ دیکھیں گے کہ اسلام آباد، بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کرنا ہے یا پنڈی کی طرف کرنا ہے، یعنی سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ نا، اسلام آباد کی طرف کرنا ہے یا راول پنڈی کی طرف کرنا ہے۔ میں کھل کے ذرا کہہ دوں، مولانا صاحب یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ لانگ مارچ ڈی چوک کی طرف وزیر اعظم ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس یا پارلیمنٹ ہاؤس یا ادھر کرنا ہے، یا لانگ مارچ کنٹرول ٹاور اور GHQ کی طرف کرنا ہے، یہ کہنا چاہ رہے تھے نا مولانا صاحب نا۔ اب کیا ہوتا ہے، لانگ مارچ میں بھی اختلاف کیا ہے، لانگ مارچ پہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی دھرنا نہیں دینا چاہتی،
اور مولانا صاحب اور نون لیگ یہ کہتے ہیں لانگ. اب وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ دھرنا نہیں دینا چاہتے تو پھر تو لانگ مارچ کر کے واپس آ جائیں, حکومت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا. جب آپ وہاں بیٹھنا نہیں چاہتے, جب آپ سڑکوں کو جیم نہیں کرنا چاہتے, جب آپ راستوں کو روکنا نہیں چاہتے, اب یہ اپنی ڈیبیٹ اپنی جگہ, لیکن مولانا صاحب کا سٹانس اور موقف اپنی جگہ, ایک وہ ہے ان کے موقف میں بھی وزن ہے کہ جب آپ اس طریقے سے, جب آپ کل کو جو ہے نا سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لیں, جو کہ اب لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تو لینے جا رہی ہے, نون لیگ کا بھی لگ رہا ہے وہ بھی لینے جا رہی ہے, تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد کیا پی ڈی ایم اتنے اختلافات کا شکار ہو جائے گی, یا پی ڈی ایم میں مولانا صاحب اور نون لیگ ایک بڑے لانگ مارچ کر کے, کیونکہ خود بہت سارے تجزیہ کاروں کے بقول جس میں حامد میر صاحب بھی شامل ہیں, وہ بھی یہ کہ اب ان کے پاس جو مؤثر ترین اور جو فائنل ہتھیار ہے, یوں سمجھ لیں فائنل, وہ تو استعفوں والا تو بعد میں نا, فار دا ٹائم بینگ جو فائنل ہتھیار ہے وہ لانگ مارچ ہے. اور اس لانگ مارچ میں وہ کرتے کیا ہیں, کیا لانگ مارچ کر کے واپس چلے جاتے ہیں, پھر تو ایک اور ہتھیار بھی ان کا ضائع ہو گیا. لیکن لانگ مارچ کے دوران اگر انہوں نے دھرنا دے دیا, راستے بلاک ہو گئے, پورا پاکستان جیم ہو گیا, بہت بڑی تعداد, میں بہت بڑی تعداد کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان کہہ رہا ہوں, اگر اتنی بڑی تعداد آ گئی, پھر بہت کچھ تبدیل ہونے کا بھی اندیشہ, آپ اندیشہ کہہ لیں یا امکان کہہ لیں, کچھ اندیشہ کہہ رہے ہیں, کچھ امکان کہہ رہے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.